لمحے تو وہ ہوتے ہیں بیٹا جب انسان تنہائیوں میں ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان گمنام ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان اکیلا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب ادھورا ہوتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب دنیا اسے ان جگہوں پہ ترک کر کے آتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ انسان کی روح کی چیخیں نکل جائیں وہاں پر کہ میں واقعی نکلنا چاہتا ہوں اس سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان ان تیز ہواؤں میں دیے جلاتا ہے، ان چٹانوں سے مقابلہ کرتا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے جو سوچ نہیں سکتا کوئی، وہ سلطنت بنانے کی سوچتا ہے جو کسی کا مائنڈ پرسیو نہیں کر سکتا، کسی کا ذہن احاطہ نہیں کر سکتا اس چیز کی۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان کو اندر باہر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ تو چھوڑ دے اس چیز کو، تو نہیں بنا اس کام کے لیے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب انسان تاریخ کے دریاؤں کا رخ موڑنے جاتا ہے آگے سے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب کوئی اچھا مشورہ دینے والا نہیں ہوتا، صرف اللہ ہوتا ہے اور بندہ ہوتا ہے اور انسان کا تفکر ہوتا ہے، اور یہ صرف ایک قرآن ہوتا ہے اور ایک حدیث ہوتی ہے جس سے انسان بات کر سکتا ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ ایسا غصہ ہوتا ہے کہ انسان جل جائے، پھٹ جائے اس ٹائم پر، مگر وہ اپنے آپ کو ایسا سکوت اختیار کرتا ہے کہ آپ سوچ زمانے بھی رشک کرتے ہیں اس کے اوپر۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں کہ انسان اپنا ہاتھ اٹھا سکتا ہے مگر تمسک کرتا ہے اس چیز کو کہ نہیں، میں اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جو انسان کنٹین کرتا ہے اپنے اندر کی اس آگ کو، اس بھرم کو، اس حسد کو، اس حقد کو، اس غصے کو کہ میں ابھی نہیں نکال سکتا۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب زمانے ہوتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی قید ہوتی ہے۔ لمحے تو وہ ہوتے ہیں جب لوگ تیرے سامنے تجھے بھول جائیں گے، تجھے پھر بھی چلنا ہے آگے۔ وہ لمحات ہوتے ہیں انسان کے، لیکن لمحات تو وہ ہوتے ہیں جب تنہائیوں میں انسان کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو، جب ان اکیلی راتوں کے اندر، جب اس کے سینے کا کلیجہ اس وقت پھٹ رہا ہوتا ہے بیٹھ کے، اور کوئی سننے کے لیے آواز نہیں ہوتی اس کے ارد گرد، اور کوئی جاننے کے لیے ہوتا نہیں ہے کہ وہ اپنی عزت کتنی کرتا ہے، اور لوگ اور دنیا کھڑے ہوں گے تیری عزت خراب کرنے کے لیے، اور دنیا کھڑی ہوگی تنقید کا بازار کرنے کے لیے، اور تماشبین ہوں گے اس دنیا کے اندر دیکھنے کے لیے کہ کب تو گرے گا، کب تیری ایک مثال بنائیں، اور کب ہر خواب دیکھنے والے کا وہی گلا گھونٹ دیں۔ یہ لمحات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، مگر یہ سب کھڑا کرنے کے لیے کلیجہ چاہیے، جگر چاہیے، دل چاہیے، وہ قلب چاہیے جو لے سکے یہ ساری ہٹس آگے سے۔ تو اگر ابھی سے اس دور سے شروعات نہیں کرنی، ابھی سے اپنے آپ کو وسیع نہیں کرنا، ابھی سے سوچنا نہیں، اس تیار نہیں کر رہا ان جنگوں کے لیے جو آگے آنی ہے، بیٹا کیسے سروائیو کرو گے؟ مسلمان جس کو ایک بیماری کبھی نہیں ہو سکتی تھی، سب سے زیادہ گولی بک رہی ہے زینکس کی پاکستان میں، ڈپریشن۔ مومن کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ اللہ والے کو کیسے ڈپریشن ہو سکتا ہے؟ تم نے تو پہاڑ زمین ایک کر دیا، ماضی کا ریفرنس ہے تمہارا، تم کیسے گھبرا گئے آگے سے؟ تمہیں کیوں مایوسی ہوگی؟ ڈاؤٹ کہاں سے آگے؟ جبکہ پہلا جملہ اللہ قرآن میں کہتا ہے انسان اور بندے کا تعلق قائم ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہوتا ہے۔ ہم کیسے شک میں آگے؟ اگرچہ وہ بہت آگے نکل گیا ہے، اگرچہ مد مقابل بہت آگے نکل گیا ہے، تو زندگی انہی چیزوں کا نام ہے بیٹا۔ لوگ تجھ سے آگے چلے جائیں گے، لوگ تجھے پیچھے چھوڑ جائیں گے، کیونکہ تیرے پاس وسائل نہیں ہوں گے، تیرے پاس اسباب نہیں ہوں گے، تیرے پاس وہ شہرت نہیں ہوگی، وہ تلقی بالقبول نہیں ہوگی، لوگ تجھے اب مانتے نہیں ہوں گے، تیرا سکہ بکتا نہیں ہوگا، تو لوگوں کی دھڑکن نہیں ہوگا، تو کسی کا احساس نہیں ہوگا اور کسی کی فکر نہیں ہوگا۔ ان لمحات میں اور ان وادیوں میں لیڈر پیدا ہوتا ہے، ان لمحات میں اور ان گھاٹیوں کے اندر ایک امام اور قیادت جنم لیتی ہے، اور انہی اوقات کے اندر ایک روح اپنی ایکسلنس کو اٹیچ کرنے کے لیے ایک عہد اٹھاتی ہے، ایک عزم بناتی ہے، ایک قصد بناتا ہے، ارادہ کرتا ہے، اور اس ارادے کو ایک عمل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اپنی زندگی کے سارے ریفرنسز کو مائنس کر کے ایک نئی تعریف دیتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن اگر ایک انسان سمجھتا ہے، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ نہیں، زندگی کو میں جیسے چاہوں، جس غلط طریقے سے چاہوں، اپنی ویلیوز کو، اپنے اصول کو، اپنے ضوابط کو، اپنے قواعد کو، اپنے اصولوں کو، ان کو میں بلی چڑھا کے، ان کی چیٹنگیں کر کے، کسی کا حق مار کے، کسی کو نیچے لگا کے، زگ زیگنگ کر کے اگر میں نکل جاؤں گا تو تکے، محض اتفاق، فلوکس اور کوئنسیڈنسز، اور اس طرح کے 2 نمبر رستے بیٹا کچھ عرصہ تو چل سکتے ہیں۔ دنیا کے اس سٹیج کے اوپر جب مقابلہ ہوگا نا کسی صحیح والے پٹھے کے ساتھ، آپ نہیں لڑ سکیں گے، آپ نہیں اس سے جیت سکیں گے۔ اس لیے یہ وقت ہوتا ہے، یہ لمحات ہوتے ہیں، یہ لحظات ہوتے ہیں، انسان اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ لیکن اینڈ میں پھر بھی یہی کہوں گا، سکل مینجمنٹ، ہنر کے اوپر انسان جتنا بھی سٹرونگ کیوں نہ ہو، انسان سونے کو کندن، قطرے کو سمندر، ذرے کو ایک چٹان، اور ایک چھوٹی سی آتش کو ایک آتش فشاں تب بناتا ہے جب اس کے اندر وہ کلیجہ، وہ جگر ہو پرسسٹنٹ رہنے کا۔
पेशेंट रहने का, साबिर रहने का, कंसिस्टेंट रहने का, कांस्टेंट रहने का, मुस्तकिल मिजाज रहने का, इस्तकलाल रहने का, I'll keep falling down and I'll keep moving forward. I'll keep falling down and I'll keep moving forward. He strikes his way in those storms that are meant to nail him down. तो ये सबर के बगैर ये सफर नहीं हो सकता। ये सबर के बगैर, ये तहम्मुल के बगैर, इन इत्मीनान और इनके बगैर वो सुकून नहीं मिल सकता, वरना स्ट्रेस मार देगा, एंग्जाइटी मार देगी, जेलसी मार देगी, तकब्बुर मार देगा, हसद मार देगा, हिक़्द मार देगा, ये सारी चीजें गिरा देंगी। वो जो तेरे उस दर्द को, तेरी सिस्कियों को और तेरी उन तकलीफों को नहीं समझ सकेंगे। बेटा इसको सुकूत लाना अपने अंदर, मुंह को खामोशी दो और कलेजे को आवाज दो अपनी परफॉर्मेंस के साथ, अमल के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, तफक्कुर के साथ, तफक्कुर फिर शरा के साथ, अल्लाह के दीन में तफक्कुर, तफक्कुर फिर नास, लोगों के अंदर आप तफक्कुर करें, तफक्कुर फिल कौन, अल्लाह की कायनात में तफक्कुर करें, तदब्बुर करें, तज़क्कुर करें, नसीहतों के बाप गरम करें अपनी जिंदगियों में। मन लैसा लहु उस्तादुन फउस्तादुहु अश-शैतान, the one who doesn't have a teacher, इमाम शाफी says, his teacher will always be devil। जिसका कोई उस्ताद नहीं होता, उसका उस्ताद शैतान होता है। अपने मेंटर्स के साथ चिपक के रहना, क्योंकि 10 साल का सफर वो तुम्हें 10 मिनट में दे सकता है, वो अपनी पूरी 20 साल की जिंदगी का निचोड़ दे सकता है। तो एक कामयाब तरीन शख्स, अगरचे जंगें होनी है, मुकाबले होने हैं, लोग तुझे गुजरने नहीं देंगे, बेटा कुछ भी कर ले, जितनी मीठी जिंदगी को, हाँ फिर ब्लैक एंड व्हाइट में डिफाइंड लाइफ गुजारनी है, माँ ये चाहती थी, बाप ये चाहता था, लोग ये चाहते थे, ये चाहते, हाँ ठीक है फिर फाइन, उसमें भी आएंगे। लेकिन असल जिंदगी का मजा वो है जब इंसान वो खींचे जो लोग सोच नहीं सकते थे, वो जो लोग चाहते नहीं थे, वो जो लोगों ने उम्मीद नहीं रखी हुई थी तुझसे, लेकिन तेरा दिल वहां पर कहता था आई एम मेंट फॉर दिस, मैं ये बनाऊंगा इसके अंदर। तो अपनी नफ्सियात से आजाद होने का प्रोसेस कब शुरू करना है, कब अपने ऊपर गौर फिक्र करना है, कब नफ्स अमारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाना है। और ये सारी स्ट्रगल के बीच में सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा सहारा, सबसे बड़ा शोल्डर, सबसे बड़ी बुनियाद और सबसे बड़ा उसूल अल्लाह होना चाहिए। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, अल्लाह कहता है क्योंकि ये जिंदगी है, इसमें दरवाजे बंद होने हैं, ये जिंदगी है, इसमें तेरे दरवाजे बंद होने हैं, तेरे रास्ते ब्लॉक कर दिए जाएंगे, हासिदीन सियासतें गरम कर देंगे तेरे खिलाफ। चाहे तो अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हो या मैकाट्रॉनिक्स का हो या न्यूक्लियर का हो या किसी भी फील्ड का हो, ये बात समझी कि इंसान इंसान नहीं होता, इंसान का गोश्त खाता है बेटा, क्योंकि नफ्स की कमजोरी की वजह से वो आएगा। तो इस सफर के अंदर ये सब होना है, हसद के दरवाजे होंगे, तनकीद के बाजार होंगे, तेरी कमजोरियों को तेरी ताकत नहीं बनाई जाएगी, तेरी कमजोरियों को ब्रांड कर दिया जाएगा। लोग होंगे जो तेरे अंदर की कमजोरियों को देख रहे होंगे कि कहां इसको पकड़े, इसको मारने का तरीका मिला हमें, इसको कैसे निकलेगा इन रस्तों में से। अगर तेरा कलेजा गर्म नहीं है, हौसला नहीं है, सबर नहीं है, वुसअत नहीं है, जिगर नहीं है, इल्म नहीं है, और अल्लाह के बगैर कैसे चलेंगे आप इसके साथ। उनके याद रखना बच्चों, जब जमीन के 4 दरवाजे बंद होते हैं ना, तो छत का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, इंसान जितना भी सारे दरवाजे बंद कर दे, मगर गॉड कॉन्शियसनेस, ताल्लुक बिल्लाह, तज़किया एंड परफॉर्मेंसेस एंड इबादत एंड कनेक्टिविटी विद द हायर बीइंग, ये आपको कभी भी दुनिया में रुसवा नहीं करेगी। आज भी गर्म हो सकती है बच्चों, मूसा चाहिए इस कौम को, और खूनी बर्दा व सलामा के तहत आग ठंडी भी हो सकती है, और खालिद बिन वलीद की तरह जहर अपनी तासीर भी छोड़ सकता है। गर हो मुसलमान का ईमान पैदा, इफ यू नीड दैट फेथ यू नो इन गॉड, वो नहीं है आज यहाँ पर। और एक टाइम पर आप कुछ भी कर लें, आप उन छुरों को रोक नहीं सकते। तो कभी घबराना नहीं इस चीज से जिंदगी के अंदर, लेकिन एक खास इंसान की जिंदगी जीने के लिए, एक खास ख्वाब देखने के लिए, एक खास उमंग बनाने के लिए, एक खास मार्क अचीव करने के लिए आपको अल्लाह भी चाहिए, लोग भी चाहिए, अपना आप भी चाहिए, प्रॉपर चाहिए, एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस पे चाहिए, और उसके बाद आपको एक कायनात चाहिए जीने के लिए, हम बाहर नहीं जा सकते। इन चारों को अगर आप मास्टर करेंगे इंशाअल्लाह